بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کا جواب۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز میں مسنون درود اور سیدنا و مولانا کا استعمال اور بعض اہم اصولی بحثیں۔ سوال کرنے والا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے خطبات میں نماز کی تشریح کرتے ہوئے جو درود درج کیا ہے اس میں سیدنا و مولانا کے الفاظ مسنون اور معصور درود سے زائد ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود منقول ہوا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے۔ ایک عالم دین نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ مسنون درود سے زائد ان الفاظ کو نماز میں پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کے پاس اس کے لیے کیا سند جواز ہے؟ یہ سوال تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اس اضافے کو جو بزرگ مکروہ قرار دیتے ہیں وہ غالباً مسئلے کی نوعیت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تشہد کے پورے مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ تشہد کے متعلق صحیح ترین روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہوئی ہے۔ اس کو 20 سے زیادہ سندوں کے ساتھ محدثین نے نقل کیا ہے اور تمام راویوں نے اتحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پوری عبارت یکساں نقل کی ہے۔ کسی روایت کے الفاظ دوسری روایت کے الفاظ سے مختلف نہیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر دیا گیا کہ نماز میں صرف یہی تشہد پڑھا جائے۔ امام شافعی ابن عباس کے تشہد کو اور امام مالک اور حضرت عمر کے تشہد کو افضل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے الفاظ باہم بھی مختلف ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی مختلف۔ ان کے علاوہ تشہد کی بہت سی مختلف عبارتیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جندب، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام سے احادیث میں روایت ہوئی ہیں۔ ان میں سے جس تشہد کو بھی آدمی پڑھے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مباح میں اختلاف ہے، یعنی ان مختلف تشہدات میں سے کوئی بھی غیر مباح نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت ہر اس تشہد کے پڑھنے کو جائز قرار دیتی ہے جو احادیث سے ثابت ہو، لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رہتی کہ جو تشہدات حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک کو پڑھ لینا جائز ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک جلیل القدر صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کی ایک عبارت خود نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں 2 جگہ اضافہ کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد اور دار قطنی میں ان کا یہ ارشاد موجود ہے کہ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ کے بعد میں نے و برکاتہ کا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کر دیا، مگر یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو قابل اعتراض ٹھہرایا ہو۔ اب رہا تشہد کے بعد کا مضمون، تو اس کے متعلق سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا پڑھنا سرے سے لازم ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی اور دار قطنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ و رسولہ تک تشہد کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد۔ ترجمہ ہے جس کا، جب تم نے یہ پڑھ لیا یا اس کو پورا کر لیا تو تم اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اٹھ جانا چاہو تو اٹھ جاؤ اور بیٹھ جانا چاہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ ارشاد اس باب میں بالکل صریح ہے کہ عبدہ و رسولہ پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی سب کچھ نہ پڑھے، کچھ بھی نہ پڑھے، تب بھی اس کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، اور درود و دعا تشہد میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس سے زائد ایک چیز ہے۔
اس زائد چیز کا پڑھنا یقیناً مستحب ہے، لیکن اس کے لیے شارع نے کوئی عبارت مخصوص نہیں کی ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہوں اور ان میں کوئی کمی بیشی جائز نہ ہو۔ بخاری و مسلم و مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت منقول ہوئی ہے، اس میں تشہد کی عبارت بیان کرنے کے بعد وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر آدمی جو دعا چاہے مانگے۔ مسند احمد اور نسائی کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِّنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر تم میں سے ایک شخص کوئی دعا انتخاب کر لے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو اور وہی اپنے رب عزیز اور جلیل سے مانگ لے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ بخاری اور ابو داؤد کی روایت میں آئے ہیں۔ ان ارشادات سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پسند فرماتے ہیں کہ تشہد کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جس میں درود شامل ہے کیونکہ وہ بھی ایک دعا ہے، لیکن اس کے الفاظ کا انتخاب خود دعا مانگنے والے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب درود شریف کے مسئلے کو لیجئے۔ معترض کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جو الفاظ معصور ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کرنا مکروہ ہے، لیکن کیا واقعی فقہا کے درمیان یہ مسئلہ متفق علیہ ہے؟ امام ابو بکر بن مسعود کاسانی، جن کی کتاب بداع الصناع فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولا یکرہ ان یقول فیہا وارحم محمدا عندہ عامۃ المشایخ وبعضهم کرہوا ذلک والصحیح انہ لا یکرہ، اور درود میں ورحم محمدن کہنا اکثر اکابر علماء کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور بعض اسے مکروہ کہتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے۔ درود میں سیدنا کا لفظ بڑھانے کے متعلق مشہور شافعی فقیہ شمس الدین الرملی رحمہ اللہ، جو چھوٹے شافعی کہلاتے تھے، اپنی کتاب نہایت المحتاج الی شرح المنہاج میں لکھتے ہیں کہ والافضل الاتیان بلفظ السیادۃ لأن فیہ الاتیان بما امرنا بیہا وزیادۃ الاخبار بالواقع الذی هو ادب فهو افضل من ترکہ، اور افضل یہ ہے، ترجمہ اس کا جس کا یہ ہے کہ اور افضل یہ ہے کہ درود میں لفظ سیادت لایا جائے، کیونکہ یہ ایسی چیز کا لانا ہے جس کے لیے ہم مامور ہیں اور اس میں اس امر واقعی کا مزید بیان ہے جو ادب ہے، لہذا اس کو چھوڑنے سے اس کا ادا کرنا افضل ہے۔ صرف درود ہی نہیں، تشہد تک میں شوافع نے لفظ سیدنا کے اضافے کو نہ صرف جائز رکھا ہے بلکہ اسی پر ان کا عمل بھی ہے۔ چنانچہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں شافعی مذہب کا جو تشہد درج کیا گیا ہے وہ ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے واشہد ان سیدنا محمدن رسول اللہ، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس تشہد کو امام شافعی نے اختیار کیا ہے اس میں لفظ سیدنا نہیں پایا جاتا۔ علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب رد المختار فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں سے ہے، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اللہم ارحم محمدن کہنے کو ناجائز کہا ہے اور بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور اسی دوسرے قول کو امام سرخسی نے ترجیح دی ہے۔ پھر دروز میں لفظ سیدنا کے استعمال پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یعنی حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد میں کمی بیشی کو مکروہ قرار دے دیا ہے، لیکن یہ اعتراض کمزور ہے کیونکہ درود تشہد پر زائد ایک چیز ہے، اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تشہد میں اشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ کہے تو یہ ضرور مکروہ ہے، لیکن تشہد کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے اس میں یہ لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا درود کے معصور الفاظ ہی میں پڑھنا لازم نہیں ہے، اور ان معصور الفاظ میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر درود میں اللہم ارحم محمدن اور اللہم صلی علی سیدنا محمدن کہنا مکروہ نہیں ہے تو سیدنا کے ساتھ مولانا کہہ دینے میں کراہت کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ ترجمان القرآن، مارچ 1975۔